دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ وقت چونکہ کم ہے اور ہمارے پاس دو اہم مقرر ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب مدد عالی، جو ہمارے علاقے کی مشہور معروف شخصیت اور ہمارے علاقے کے ایک اہم مدرسہ بحر العلوم کے محتمم ہے۔ میں مولانا کو تقریباً 20 سال سے شہری طور پر دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ نے بات کی ہے تب لوگ آپ کی بات کی سننے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ آپ نے دیہات میں، قصبات میں، شہروں میں اور بڑے مجمع میں، چھوٹے مجمع میں، جہاں جہاں آپ کی بات رہی بالکل موقع بموقع بات رہی۔ یہ حق دل کی آواز ہے کہ آپ عوام میں بھی بات کرتے ہیں، علماء کرام میں بھی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ اور جذبہ عطا فرمایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ خال خال اس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ بہت کم ہے جو اس طریقے سے ہر مجمع میں بات کر سکتے ہو، عمومی بات بھی کر سکتے ہو، علمی بات بھی کر سکتے ہو، مجمع کو متاثر کرنے کا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا ہے۔ وہ جس محفل میں اور جس مجلس میں جاتے ہیں چھا جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب ہمارے علاقے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا اور قوت اور وہ شعلہ خطابت ان کو عطا فرمایا ہے کہ وہ جس مجمع میں جاتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں، لوگ ان کے سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اور مولانا بھی چھوٹے بڑے مجمع پر ہر شخص کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اگر صحت اور تندرستی کو باہر رکھا ہے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور حاضر ہو کر اپنی خدمات کو انجام دینے میں پس و پیش نہیں کرتے۔ مولانا ہمارے علاقے کی ایک اہم ضرورت ہے اور پورا علاقہ مولانا کی خدمات سے سیراب ہو رہا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ سیراب ہوتا رہے گا۔ میں مولانا کو ان اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں کہ تو میرے جذبات کا امتحان نہ لیا کر، تو میرے جذبات کا امتحان نہ لیا کر، تو میرے جذبات کا امتحان نہ لیا کر، میں اپنی کشتی بھور میں ڈال دیتا ہوں اور پھر اس پہ ساحل پہ جانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ میں مولانا کو خطاب پیش کرنے کے لیے ان اشعار کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ میرے روبرو یہ مہتے چمن کی بات کرو، میرے روبرو مہتے چمن کی بات کرو، تم اپنے ابھرتے ہوئے سورج کی بات کرو۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا اپنے خطاب سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ اعظام، ائمہ کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بزرگان دین اور عزیز دوستو، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہے۔ اس نے ہم تمام کو اسی مبارک مجلس میں
कुछ देर अपनी और अपने दीन की बात सुनने के लिए जमा फरमाया। कहने वाला सुनने वाले सभी अमल के मोहताज हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वो पीछे वालों से गुजारिश है जो अपनी चप्पलों की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, वो ज़रा आगे तशरीफ लाए। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ देर में हवा चलने वाली है, तार पटरी उड़ने वाली है, ये लोग संभाल के बैठे। चप्पल पर से बात याद आई, सुना दूं? एक पीर साहब नई नई चप्पल खरीदे थे। अब लोगों ने बिठा दिया मिंबर पर लाकर। अब उन्होंने तो उतारे दरवाजे में, मस्जिद के दरवाजे में चप्पल उतार दिए, लेकिन चप्पल उठाकर ले जाने वाले भी नई चप्पल पर ही नजर रखते, कहाँ रखी हुई है, और पैर में पहनकर ऐसे जाते जैसे उनकी अपनी ही, किसी को पता भी नहीं चलता। अब पीर साहब सोचने लगे नई नई चप्पल लाए 500 रुपए की, हदिया देने का रिवाज तो नहीं है अब कि कोई पेश करें पीर साहब मैंने आपके लिए नई चप्पल लाया, बल्कि लेने का रिवाज ज्यादा है। मौलाना आपकी चप्पल बहुत अच्छी दिख रही, आपका इतर बड़ा शानदार है, आपका रुमाल बड़ा शानदार है। तो मौलाना बोलते ले ले, पसंद आ, फराक दिल रहते हैं उलमा, इनको तो कोई पेश करता नहीं, इनसे लेते जरूर हैं। तो पीर साहब के साथ में उनका मुरीद भी था। अब स्टेज पर बैठे बैठे ऐसी कुर्सी पर आकर बैठ गए मिंबर पर। अगर बोलेंगे मियां मुरीद से बेटा जरा ख्याल रखना नई चप्पल का, तो लोग भी बोलेंगे पीर साहब चप्पल के ख्याल में डूबे हुए। तो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बात कही ताकि मुरीद समझ जाए। अब सोच भी रहे हैं कि समझ गया तो समझ गया, हो गई हिफाजत, और अगर नहीं समझा तो गई चप्पल। तो उन्होंने स्टेज पर बैठे बैठे ही बड़े अच्छे अंदाज में कहा 2 रुपए के पापोश खरीदा, नजर में रखना अल्लाहू अल्लाहू। पापोश माने चप्पल, पापोश है चप्पल। 2 रुपए के पापोश खरीदा, नजर में रखना अल्लाहू अल्लाहू। मुरीद भी बड़ा चालाक था, बोला जिक्र खुदा में फिक्र न करना, कमर से बांधा अल्लाहू अल्लाहू, टेंशन नहीं लेने का, कमर से बांध कर रखा। कहां से जाएंगे? तो उस पर से याद आया मुझे बैठे आखिरी पर, कहीं ऐसा तो नहीं हो अपनी चप्पल की हिफाजत के लिए बैठे। मुफ्ती अता साहब बोले वो अपनी चप्पलों की हिफाजत कर रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुला लेते आगे। और हम तो फिर कोई आए ना आए सामने, हमने भी जब ठान लिए कि आपको सुनाना ही है तो फिर हर हाल में। पठान साहब ने देख लिया एक जगह होटल पर बोर्ड लगा हुआ, जो हमारे होटल की 100 रोटियां खाएगा उसके पैसे भी नहीं लिए जाएंगे और 100 रुपए इनाम दिए जाएंगे। मतलब होटलों में पतले पतले चपाते हैं, पकते छोटे छोटे, 2 लुकमे में खत्म, 2 लुकमे में खत्म। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ के रोटियां इतने पतले नहीं है, मोटे भी है बड़े भी है, कोई खा सकता नहीं 100 रोटियां। जो 100 रोटी खाएगा पैसे भी नहीं लिए जाएंगे और 100 रुपए उल्टे इनाम में दी जाएंगे। अब होटल वाले का भी ये फायदा था, वो सोच रहा था किसी ने अगर कस लगाया भी तो 50, 60, 70 खाएंगे, बाद में तो आउट हो जाएंगे, उतने रोटियां के पैसे तो अपने को मिलेंगे। ऐसा तो कोई तुर्रम खाने वाला है ही नहीं। लेकिन एक आ गया शेर, उसने जो पढ़ा, सुभान अल्लाह, तूने देखा अल्लाह आज रहम का मामला है। चलते हैं, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ला भाई 10 रोटी सालन, फिर 10 रोटी सालन, 10 रोटी सालन। नौकर ने जाकर मैनेजर के कान में कहा अजी साहब 60 खा चुका है रक्कस, 60 खा गया, 40 ही बाकी है, और पेट का कुछ उभार दिख भी नहीं रहा अभी।
جگہ پر ہی قائم ہے. اگر 40 کھا گیا تو 100 کے پیسے بھی نہیں ملیں گے, الٹا 100 روپے دینے پڑیں گے. تو مینیجر نے کہا ہم مانیں گے ہی نہیں. کیسے نہیں مانیں گے؟ ٹیبل پر آنکڑے بنا رہا کوئلے سے 40 50 60. اچھا اتنا چالاک ہے پٹھان. تو ایک کام کر, اب کے 10 لے جائیں گے نا, تھوڑا الجھ جانا. نہیں 40 سکھائے ہوگا, نہیں میں نے 60 کھایا, نہیں 50 سکھائے تو میں نے 60 کھایا. جب تک تم آپس میں بحث کریں گے میں آ جاؤں گا, میں جب اس سے بات کروں گا تو نے نیچے کپڑے سے مٹا دینا لکھا ہوا, ثبوت رہے گا ہی نہیں. اس نے ایسے ہی کیا. پٹھان صاحب بولے روٹی, اسے 10 اور لایا. بولے پٹھان صاحب کتنی ہوئی؟ 70 ہو رہی ہے. 70. نوکر نے کہا نہیں 70 کچھ نہیں, 40 ہی ہوئی. میں نے 4 بار تو لایا, آپ 70 کیسے بول رہے ہیں؟ نہیں میں 60 کھایا بھائی, 10 ابھی بلایا. کہا نہیں آپ نے 40 ہی کھایا. وہ جب بحث چلنے لگی تو مینیجر کرسی سے اتر کر آیا اور کہنے لگا بھائی کیا بات پر جھگڑا ہو رہا ہے پٹھان صاحب؟ تمہارا نوکر عجیب آدمی ہے, میں بلا رہا ہوں 10 20 30 40 50 60 6 چکر یہ لگا چکا, 7ویں چکر کے لیے گیا, 10 روٹی لایا, اب یہ میری 70 ہو رہی ہے, یہ کہتا 40 ہی ہوئی 50 ہی ہوئی. اتنی دیر میں وہ نوکر نے نیچے کپڑے سے صاف کر دیا. تو مینیجر کہنے لگا بھائی پٹھان صاحب وہ نوکر ہے, بھول ہو سکتی ہے اس سے, آپ نے تو ثبوت کچھ رکھا ہوگا, آپ کو تو معلوم ہوگا کتنے کھائی. اجی میں نے یاد کیا رکھا, ثبوت رکھا ہے, ٹیبل پر لکھ کر رکھا, دیکھو ٹیبل پر لکھا ہوا. اب وہ ٹیبل پر دیکھے تو مٹ گیا تھا. پٹھان صاحب نے دیکھے اوہ آپ کے نوکر نے مٹا دیا. خیر کوئی بات نہیں, ڈبل سے شروع کرو, ڈبل سے شروع کرو, اب سے شروع کرتے ہیں. اور نوکر نے کان میں کہا یہ تو اور 100 کھا جائیں گا, یہ پیٹ ہے یا مالک کی موٹ سمجھ میں آ رہا نہیں. اس کو پیسے دو اور رخصت کرو جلدی سے, ورنہ وہ 150 کے پیسے بھی نہیں دیں گے. بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں ان سے لوگ. ہم بھی وہ ڈھیٹ مولانا لوگوں میں سے ہیں. دور بیٹھ کر سنو کہ قریب بیٹھ کر سنو, انشاءاللہ سنائیں گے. مجھے مولانا نے فون پر بتایا تھا آپ کا موضوع وہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہے, اور حضرت مولانا کا الگ ہے. معاشرے کی اصلاح ہم سب کو مل کر کرنی ہے, کسی ایک فرد کی بس کی بات نہیں کہ چند لوگ مل کر اگر کر لیں تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے, یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ اجتماعی طور پر معاشرے میں بگاڑ آ گیا, ہر گھر میں بگاڑ آ گیا, ہر گھر میں بگاڑ آ گیا. ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا, ایک مسلم آدمی سے اس غیر مسلم آدمی کی ملاقات ہوئی. باتوں باتوں میں تذکرہ نکل گیا تو وہ کہنے لگا آپ کے مذہب میں ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں ہیں, یہ بھی کتنی اچھی بات ہے, یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ کتنی اچھی کتاب ہے, یہ کتنی اچھی کتاب ہے. تو ان عالم صاحب نے کہا کہ جی ایسا لگتا ہے آپ کو بہت گہرا مطالعہ ہے کتابوں کا. کہنے لگا ہاں میرا ایک بڑا کتب خانہ ہے, بہت ساری کتابیں میرے پاس اردو عربی فارسی کی ہے, میں مطالعہ کرتا ہوں اس کا. کہا آپ نے ترجمہ قرآن یہ تفسیر پڑھی ہے؟ کہا یہ پڑھی ہے. اور کہا تم یہ مولانا مودودی صاحب کا پڑھ کر دیکھو. کہا یہ بھی میں نے پڑھ لیا. اب مولانا تھانوی صاحب کی کتاب پڑھ کر دیکھو. اس نے کہا میں نے یہ بھی پڑھ لیا. مولانا رضا خان صاحب کی آپ تفسیر پڑھ کے دیکھو. اس نے کہا میں نے یہ بھی پڑھ لیا. کہا آپ تفسیر حقانی پڑھ کر دیکھو. کہا صاحب یہ جتنی کتابوں کے آپ نام لے رہے ہیں وہ ساری تفسیریں میری پڑھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم پھر ایمان کیوں نہیں قبول کر لیتے جب اتنا سارا علم تمہارے پاس میں ہے؟ اس آدمی نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ جتنا علم کتابوں میں لکھا ہے کوئی ایک گھر ایسا بتا دو جن کی زندگی میں ہو. وہ کتابوں کا علم زندگی میں اگر ہو 100% مجھے بتا دو, میں اس گھر کے دروازے پر ساری زندگی خدمت میں گزار دوں. مجھے ایک گھرانہ ایسا بتا دو جس کی زندگی میں 100% دین ہو, وہ 100% عمل کرتا ہو. ایسے بہت سے ہوں گے بھی ماشاءاللہ جو ان کی نظر سے نہیں گزرے, لیکن عمومی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہاں جو ہماری کتابوں میں ہے وہ صرف کتابوں میں ہی ہے, ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنی. سرکار کے زمانے میں صرف ایک کتاب تھی قرآن, کوئی تفسیر کی کتاب نہیں, کوئی حدیث کی کتاب نہیں, کوئی فقہ کی کتاب نہیں, اصول فقہ کی کتاب نہیں, کوئی کتاب تھی ہی نہیں سوائے قرآن مجید کے.
لیکن ماننے والے صحابہ ادھر قرآن اترا ادھر زندگی کا حصہ بن گیا، ادھر قرآن اترا ادھر زندگی میں داخل ہو گیا، چل و چرا لئی تو لال پس و پیش کی گنجائش نہیں، شراب کی حرمت کا اعلان ہوا۔ مدینہ میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی، ہر ایک نے مٹکے پھوڑ دیے۔ ہمارا چائے کا رواج، وہاں شراب کا رواج تھا، ہر گھر میں پی جاتی تھی، پرانے مٹکے رکھے جاتے تھے، نئی کشید کری ہوئی شراب الگ رکھی ہے، 2 سال پرانی، 5 سال پرانی، 10 سال پرانی، 100 سال پرانی شراب بھی ہمارے مٹکے میں رکھی ہے۔ اتنا رواج تھا۔ جیسے ہی قرآن کی آیت اتری سب نے مٹکے پھوڑ دیے، اب ایک گھر میں شراب کا خطرہ نہیں ہے۔ اس قدر اسپیڈ سے قرآن زندگی میں داخل ہوتا تھا۔ پردے کی آیت نازل ہوئی رات میں، رات ہی میں صحابہ کے گھروں میں پہنچ گئی، پورے مدینے کو معلوم ہو گیا آج سے پردے کی آیت اتر گئی، قرآن اتر گیا کہ پردہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے۔ صبح کو ایک بھی عورت بے پردہ نظر نہیں آئی، اس قدر اسپیڈ سے زندگی میں قرآن آ رہا تھا۔ آج ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، علم ہے کتابوں میں، کتابیں ہیں طاقوں میں، زندگیاں خالی کوری ہیں۔ بتانے والا بتا گیا، سمجھانے والا سمجھا گیا، مگر کان پر جو تک نہ رہے گی، ہم نے اس کا احساس نہیں کیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھا، برباد ہوتے نوجوانوں کو دیکھا، کفر اور ارتداد کے ڈھانے پر لڑکیوں کو دیکھا، بے معنی کی موت مرتے ہوئے انسانوں کو دیکھا، اس کے باوجود بھی احساس نہ ہوا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ آج تو ماں باپ کو یہ تک معلوم نہیں ہے ان ننھوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ پہلے بھی مائیں تھی، باپ تھے، سیدھی سادی زندگی تھی، سادگی والا معاملہ تھا، وہ سیدھے سادے پن میں اس وقت بھی مائیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی، وہ کلمے سورے پڑھ کے سلایا کرتی تھی، جگاتی تھی تو کلمے سورے پڑھا کر جگایا کرتی تھی، جن کو دعائیں یاد تھی وہ دعا کا اہتمام کرایا کرتی تھی۔ دیکھو آج ہر گھر میں جاہل ان پڑھ تو جاہل ان پڑھ ٹھہرے، جہاں پڑھا لکھا ماحول ہے ان کے گھروں میں بھی بچہ نہ سویا تو موبائل کان سے لگا دیتے ہیں، بچہ رویا تو موبائل سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ موبائل دیکھ لے، گانا قوالی ناچ گانا یہ سب کچھ اس میں ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پہلے میں واقعات سنایا کرتی تھی صحابات کے، صحابیات کے، صحابہ کے، ولیوں کے، تابعیات کے، تابعیوں کے، ٹیپو سلطان کے، شیر میسور کے۔ جب بچہ سوتا تھا وہ ماحول نہیں، صبح کو مرد گزرتے تھے گلیوں سے نمازوں کے لیے، ہر گھر کی دیوار سے، ہر گھر کی کھڑکی سے، دروازے سے ماں بہن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ جاگ گئے گھر والے، ماں بہن تلاوت کر رہی ہے، ایک ماحول تھا۔ کہاں ہے وہ ماحول؟ حرام سے دور رہتے تھے، حلال کو اپناتے تھے، ناجائز سے دور رہتے تھے، جائز کو اپناتے تھے۔ حرام روزی گھر میں آ گئی، نہ یہ گھر میں روزی نہیں ہونا، حلال روزی لاؤ۔ آج بیاج کے قرض میں ڈوب رہا ہے بیاج کا کاروبار۔ نوجوان کتنے ملوث ہو گئے، بی پی ایل میں لگا رہے سٹا، اس میں اس میں، اس امید پر کہ آ جائے گا، کھل جائے گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب میرے پاس میں آئے، بولا مولانا وہ میں رمی کھیلتا ہوں، اس میں کتنے پیسے ہار گیا، پھر بیاج سے پیسے لے اور بیاج کا بہت چڑھ گیا، اب 1 لاکھ کے 4 لاکھ میرے اوپر ہو گئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں نے کہا بھائی کوئی صاحب سے بات کر کے ذرا ان سے بات کر لو، تمہارے پیسے یہی تھکت رہنے دو، ہم گھر بیچ کے پیسے دے دیں گے۔ تو گھر بیچ ڈالوں؟ تو میں نے کہا پھر اور کیا کرتا؟ بولے بھائی اس امید سے نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا کیا امید تھی؟ سوچا ایسا کچھ دیں گے، ایک آدھا اور جھٹکا لگ جائے، میرے کو کھل جائے تو میرے سارے قرضے نیل ہو جائے۔ میں نے کہا شاباش، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے پاس میں آنے کی۔
اتنا بڑا گناہ اس کو اسی سے دھونے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ہارا تھا اسی سے کما لوں، ایک مرتبہ کھل جائے۔ کیا ذہنیت بن گئی، کیا حالات ہمارے بگڑ گئے، کہاں جا رہی اولاد؟ ایک کے بارے میں سنا 20 لاکھ کا قرضہ اوپر کر لیا، باپ بازار میں مار کھا رہا ہے، بیٹا قرض میں اتنا ڈوبا، گھر بیچنے کی نوبت آ گئی۔ اتنے خطرناک حالات میں زندگی گزر رہی، ماں باپ یہ توجہ نہیں کر پا رہے بچہ کدھر جا رہا ہے، کس چیز کا شوق لگا اسے، سوائے بربادی کی اور کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو حلال پر لانے کی کوشش کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ یہ بیاج سے دینے والے درندے نہ جانے کتنے گھوم رہے ہیں ایسے۔ پہلے تو غیر مسلم لوگ 3% بیاج پر دیتا تھا، سنار 3% بیاج پر پیسے دیتا تھا، یہ تو 40% بیاج، 100 کو 40 روپے، 1000 کو 400 روپے، پھر گھنٹے گھنٹے کا بیاج الگ۔ سور کا کھانا بھی گناہ ہے، شراب کا پینا بھی گناہ ہے، اور بیاج کا کھانا بھی گناہ ہے، لیکن یہ یاد رکھے سور کا کھانا اور شراب کا پینا یہ کم گناہ ہے بیاج سے، بیاج کا گناہ اس سے زیادہ بڑا۔ تو بیاج سے پیسے دے رہا ہے، یاد رکھے کم سے کم گناہ یہ ہے اپنی اماں سے 70 بار منہ کالا کرنا، اور بڑا گناہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، بغیر کلمے کے جائے گا دنیا سے، بے ایمانی کی حالت میں مرے گا۔ 70 سے زیادہ نقصانات، 70 سے زیادہ گناہ، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے اپنی ماں سے 70 بار منہ کالا کرے، جتنا گناہ اس کا ہوگا اتنا گناہ بیاج کے کھانے کا ہوگا۔ سور کے کھانے پر بیاج گناہ لکھا جائے گا، شراب کے پینے پر گناہ لکھا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ شراب پینے والا اور سور کھانے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ شراب کا پینے والا سور کھانے والا اپنی ماں سے منہ 70 بار کالا کرے گا، لیکن بیاج کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں جا رہی زندگیاں؟ حلال اپنانے کی فکر نہیں، حرام سے آئے حلال سے آئے، کس طرح سے بھی آئے دنیا پاس میں آنا چاہیے۔ یہ حرام روزی جب پیٹ میں جا رہی ہے اولادوں میں قبیلہ پن آئے گا۔ حرام روزی پیٹ میں جائے گی، یہی اولاد نافرمان بن کر ماں باپ کو لاتے جوتے مار کر باہر نکالے گی۔ کیسز ہمارے سامنے ہے، اپنی گاؤں بستی میں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے نے آج جوان بیٹے نے باپ کو مارا، جوان بیٹے نے ماں کو گھر سے باہر نکالا، گالی سوا بات نہیں کرتا، ماں کو دھکے دے کر باہر نکالتا، اس کی دوا گولی کی فکر نہیں، اس کا احترام اکرام نہیں۔ کسی نے پوچھا سرکار سے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ ہر ماں ذلیل ہو رہی ہے، ٹٹول کر دیکھیں، جھانک کر دیکھیں ان کے سینوں میں کس قدر ہم نے نافرمانیوں کے تیر چلا کر زخمی کیا ہے، نافرمانی کر کر کے ان کے دلوں کو کتنا ہم نے مجروح کیا ہے، کتنے سوراخ کیے ہیں اس میں، ذرا جھانک کر دیکھو ماں باپ کے سینوں میں۔ مگر غلطی جہاں ان کی ہے وہاں ماں باپ کی بھی ہے، حرام لقمہ پیٹ میں ڈالا تھا اس لیے اولاد نافرمان بنی۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی، اس قدر حلال روزی اس کو پہنچاتی ہے، وہ بچہ بن کر ٹیپو سلطان نکلتا ہے۔ جس ماں نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی، وعدہ وفا کرنا سکھایا، عہد کو پورا کرنا سکھایا، سچ بولنا سکھایا، اس ماں کا بیٹا عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ بنتا ہے۔ ماں وقت کی حافظ قرآن ہے، قرآن کو حفظ کر رکھا ہے، حمل کے 9 مہینے کے پیریڈ میں قرآن کی ہی تلاوت کرتی ہے تو بچہ بابا فرید شکر گنج پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوئے بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ تو 3 دن تک مسلسل روئے، آج روئے، کل روئے، پرسوں روئے، ہر دوا پلا دی، ہر آیت پڑھ کر پھونک دی، دم کر دیا، بچہ خاموش ہونے کا نام نہیں۔
ایک اللہ والے ادھر سے گزرے کہ اللہ والو یہ دیکھو بچہ جس دن سے پیدا ہوا رو رہا ہے، 3 دن گزر گئے خاموش نہیں ہوتا. اللہ والے نے دیکھا، بصیرت کی نگاہ سمجھ گیا کیا مسئلہ ہے، بچے کو اٹھایا، کان سے منہ قریب کیا، قرآن کی چند آیتیں زور سے تلاوت کی، بچہ خاموش ہو گیا. کہا لو یہ اب نہیں روئے گا، اب اسے دودھ پلاؤ. گھر والوں نے کہا ہم نے تو کتنا پڑھ پڑھ کر دم کیے اس پر، لیکن آہستہ پڑھ رہے تھے، دم کرنے کے بعد بھی بچہ خاموش نہیں ہوا. آپ نے زور سے تلاوت کی قرآن کی، چند آیتیں کیا سنائی، بچہ خاموش ہو گیا. ایسا کیوں؟ اللہ والے نے کہا یہ کام تم بھی کرتے تو وہ خاموش ہو جاتا، زور سے پڑھ دیتے تو خاموش ہو جاتا. تو انہوں نے کہا آہستہ پڑھنے زور سے پڑھنے میں کیا فرق محسوس ہوا؟ تو اللہ والے نے بتایا اس کی ماں حافظ قرآن ہے، اس کی اماں حافظ قرآن ہے. جب تک بابا فرید ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے تک اماں تلاوت کرتی تھی روزانہ صبح شام. بچے کو 2 قسم کے رزق مل رہے تھے، ایک جسمانی رزق جو ناف کے ذریعے سے دیا جا رہا تھا، ایک روحانی رزق جو تلاوت کا بچے کو مل رہا تھا. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر ہوا، تم نے جسمانی رزق دودھ پلا کر تو دے دیا، لیکن اس کا روحانی رزق اس کو نہیں مل رہا تھا. میں نے چند آیتیں پڑھ کر سنا دی، اس کا رزق اس کو مل گیا، وہ خاموش ہو گیا. ماں ایسی ہو تو بچہ ایسا ہوتا ہے. یاد رکھیں حرام لقمے پیٹ میں جائیں گے وہی اولاد نافرمان ہوگی، ماں باپ کو پلٹا کر جواب دے گی، ماں باپ کو گالی سے بات کرے گی، ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکالے گی. ان کے پیٹ میں حلال روزی ڈالو. مولانا یونس صاحب پورنوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ نے بیان میں ایک بات فرمائی، ارشاد فرمائی لوگوں اپنی اولاد کی پرورش اس نیت سے بھی نہ کرو، اس نیت سے بھی نہ کرو کہ آج ہم اس کو کھلا رہے ہیں کل یہ ہم کو کھلائے گا. جو ماں باپ اس نیت سے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اللہ پاک ان ماں باپ کو اولاد کی خدمت سے محروم کر دیتا ہے، محروم ہو جاتی ہے. ہمارا فرض ہے، حق ہے ان کو کھلانا، تربیت کرنا، اچھی تعلیم سے نوازنا، اچھے اخلاق و کردار سے سنوارنا، یہ ہمارا فرض ہے، ہم کر رہے ہیں. آگے اللہ کی مرضی. ہم ان کے نیک اور صالح ہونے کی دعا مانگیں گے، ان کے لئے استقلال اور استقامت کی دعا مانگیں گے، اخلاص سے بھرپور قلب کی دعا مانگیں گے. یہ ہمارا کام ہے. ماں باپ صحیح تربیت کرے، صحیح انداز میں تربیت کرے، ہر اعتبار سے دیکھے. دنیاوی ڈگری دلا رہے ہیں، آخرت کی ڈگری کا کیا بنے گا وہ تو سوچا ہی نہیں. بچہ کوالیفائڈ بن جائے، ایجوکیٹڈ بن جائے، اچھی تعلیم مل جائے، اچھی ڈگری مل جائے، لیکن آخرت کی فکر، اس کو ایمان، اس کو دینیات، اس کو قرآن، اس کو اسلام، اس کو اخلاق، اس کو کردار، سب چلا گیا، سب چلا گیا. ہم اخلاق سے کوسوں دور ہو گئے. جب ہم نے ان کو نہیں بتایا، صحیح تربیت نہ کی، صحیح انداز میں اس کی تربیت نہ کی، وہی اولاد پھر ماں باپ کا کیا احترام کرے گی، کیا اکرام کرے گی. اسے بتایا جائے ماں باپ کا اکرام کیا ہوتا ہے، اسے سکھایا جائے ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے. مائیں تھی جو اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی تو صحیح انداز میں تربیت بھی کرتی تھی، پریکٹیکل طور پر تربیت کرتی تھی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، چھوٹی عمر بڑی، 2-3 سال کے ہوئے، بولنا سیکھے، ماں نے سب سکھا دیا. چھوٹی سی عمر میں نماز پڑھنا سکھا دیا. کہ بیٹے کھانا کون دیتا ہے؟ امی اللہ. پانی کون دیتا ہے؟ امی اللہ. ارے یہ بول تو ہم بھی سکھاتے اپنے بچوں کو. میرے کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ تو طوطے کو رٹائے سریقہ ہوا، طوطے کو سکھائے جیسا ہوا، طوطا بھی سیکھ لیتا ہے. پھر تربیت کیسی؟ پریکٹیکل طور پر اس ماں نے بتایا، جنید بغدادی کی اماں نے بتایا بیٹے اگر کھانا اللہ دیتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ تم مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دعا کرو دیر تک، تب اللہ دے گا کھانا اس محراب میں. انہوں نماز کی نیت باندھی، جو اماں نے سورہ سکھائی وہ سورہ نماز میں پڑھ رہے. جب تک ماں نے کھانا بنا کر کٹورے میں روٹی وہاں پر رکھ دی، محراب میں پردہ ڈال دی اس کے اوپر، بیٹے دعا سے فارغ ہو گئے؟ جی امی. تو
پھر کھانا دیکھو محراب میں اللہ نے دیا کہ نہیں, پردہ ہٹا کر دیکھا, ہاں امی اللہ نے کھانا دیا, رکھا کس نے تھا؟ ارے بولو, اماں نے رکھا, اماں نے تھا, لیکن یقین جوڑ رہی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے دیا, یہ تربیت کر رہی ہے اور یہ ترتیب اختیار کر رہی ہے. شام میں بھوک لگی پڑھو نماز, کل بھوک لگی پڑھو نماز, روز 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 کا ماحول بن گیا. اب بچے کا یقین کیا بن رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ کھانا دیتی, نماز پڑھو تو اللہ کھانا دیتی. یہی چلتا رہا, کئی دن گزر گئے. ایک دن ان کی والدہ کسی کام سے محلے میں گئی, وہاں خیال پیدا ہوا, یا اللہ یہاں تو دیر لگ گئی, دیر ہو گئی. اگر بچے کو کھانے کی خواہش ہوگی اور وہ نماز پڑھ کر دیکھے گا اور محراب میں کھانا نہ ملے گا تو اس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا, ڈگمگا جائے گا. وہ سوچے گا ضرور اس میں اماں کی کوئی چال ہوگی. روزانہ جب نماز سے کھانا ملتا تھا تو آج بھی تو وہی عمل کیا, پھر کھانا کیوں نہیں ملا, اللہ کہاں چلے گیا؟ اس کا ایمان ڈگمگا نہ جائے. ماں نے 2 رکعت نماز وہی محلے میں ادا کر لی, دوسرے کے گھر میں, اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے, اے اللہ میں اپنے بچے کے یقین کو تیری ذات کے ساتھ جوڑ رہی تھی کہ اللہ کھانا دیتا ہے, اللہ کھانا دیتا ہے. روز میں نے یہ طریقہ اختیار کیا لیکن یقین تیری ذات کے ساتھ میں جوڑا ہے. اگر آج اسے کھانا نہ ملا تو اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا. اللہ میرے بچے کی ایمان کی حفاظت کرنا. یہ دعا کر کے جب ماں اپنے گھر لوٹی ہے اور اپنے بچے سے پوچھا, بیٹے جنید بھوک لگی تھی؟ جی امی. تو تم نے نماز پڑھی تھی؟ جی امی. دعا کیا بیٹے؟ جی امی کیا نا. تو کھانا ملا بیٹے؟ کہ امی آج تو وہ کھانا ملا ہے کہ ایسا کھانا کبھی کھایا ہی نہیں, کبھی کھایا ہی نہیں. یہ ہے مائیں جو اپنی اولاد کی پریکٹیکل طور پر تربیت کر رہی ہے. اگر ہم اس انداز میں تربیت کریں تب جا کر اولاد نیکوکار اور ماں باپ کی فرما بردار اور شب زندہ دار اور تہجد گزار یہ بنیں گے. ان کو بتایا جائے اکرام کیا ہوتا ہے, ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے, انہیں پتہ نہیں. مکتب مدرسے میں ہم نے بھیجا نہیں, عصری اور دنیاوی تعلیم کو اصل سمجھا, جبکہ علماء کہہ رہے تھے, حلق پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے خالی وقت میں بھیج دو. یہ علماء بیٹھے ہیں مسجدوں میں, یہ چھپر تلے بیٹھے ہیں خدمت کے لیے, یہ 5-7 ہزار پر راضی ہو کر بیٹھے ہیں مسجد کے ایک کونے میں, چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تمہاری اولاد, تمہاری نسلوں, تمہاری ذریت کی خدمت کے لیے اپنی ناکارہ ناہنجار اولاد کو بھی وہ انشاءاللہ اس کو پڑھا لکھا کر اس کو سائیکل کر دیں گے, چمکا دیں گے. یہ مدرسہ کھلا ہے, یہ مکتب کھلا ہے, یہ مولوی بیٹھا ہے یہاں پر, انتظار میں ہے. اے کاش محلے کے بچے آ جائے تو میں ان کو قرآن سکھا دوں, محلے کے بچے آ جائے تو میں دینیات سکھا دوں, وہ فلاں گھر کے بچے آ جائیں تو میں غسل وضو اور تمام چیزوں کے فرائض اس کو بتا دوں, سنت واجبات سے اس کو واقف کرا دوں, اس کو دینداری کی بنیاد اس کے جسم میں, اس کے قلب میں ڈال دوں. بیٹھا انتظار میں. 500 بچے اسکول میں جا رہے ہیں, 25 بچے مشکل اس کے پاس میں آ رہے ہیں. یہ گھر گھر جا کر کہتا ہے میرا مکتب کھلا ہے, آپ آ جائیں, اپنے بچے کو بھیجیں, تربیت کر لو, اس کی بھی جنت بن جائے گی, آپ کی بھی جنت بن جائے گی. مولوی صاحب ٹائم کہاں ہے اس کے پاس میں, وہ اسکول جاتا ہے, وہاں سے آ کر ٹیوشن جاتا ہے, وہاں سے آ کر ہوم ورک کرتا ہے, رات کو پھر اور پڑھتا ہے. اس کے دن میں ٹیوشن, اس کی رات میں ٹیوشن. بچہ بہت منہمک ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس میں, بعد میں دیکھا جائے گا. صحیح انداز میں ہم نے اس کی تعلیم پر توجہ نہ کی. اسے دنیا کی ڈگری حاصل کرنے سے پہلے ہم نے اس کو ایمانیات اور دینیات نہ سکھائی, اس کو صحیح معاشرت نہ بتلائی. تو پھر بچہ بڑا ہو کر یہ کہتا ہے ابا نماز کیا ہے, ٹائم پاس کا مسئلہ, ٹائم پاس ہے, ٹائم پاس ہے. اس کی نظر میں وقت نہیں نماز کی, اس کی نظر میں وقت نہیں قرآن کی. پیسہ دنیا, پیسہ دنیا, بس یہ آنا چاہیے, یہ سوچ بن گئی. کدھر چلے گئے ہم؟ اسے بتاؤ ماں باپ کا اکرام کیا ہے, ماں باپ کا احترام کیا ہے. یہ مکتب میں ملے گا, یہ مدرسے میں ملے گا, یا دیندار ماں باپ کے گھروں میں ملے گا.
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بہترین آواز قرآن کی تلاوت کی۔ سرکار نے جبریل سے فرمایا، جبریل یہ قرآن کی تلاوت کی آواز جنت میں کیسی، کون پڑھ رہا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی حارثہ بن نعمان، اس کی تلاوت کی آواز ہے۔ سرکار نے فرمایا حارثہ بن نعمان ابھی مرا نہیں، جنت میں آیا نہیں، وہ تو مدینے میں ہے، اس کی تلاوت کی آواز جنت میں کیسی؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کا صلہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، جب بھی حارثہ دنیا میں تلاوت کرتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے، ساری جنت کو سناتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو بکر عمر سے فرمایا، ابو بکر عمر اگر تمہیں اویس کرنی مل جائے تو اس سے اپنے حق میں دعا کرانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اللہ اویس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اویس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ یمن کا رہنے والا ہے، قرن خاندان کا ہے، قبیلہ بنو عامر کا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، قد اس کا بانڈا ہے اور پیٹ پر سفید نشان ہے، جب بھی مل جائے اپنے حق میں دعا کرانا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر کی خلافت کا دور آیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، ہر سال پوچھتے ہیں بھئی اویس کرنی کہاں، اویس کرنی کہاں؟ اماں کی خدمت کرتے تھے، سرکار کو دیکھنے کا موقع تھا، مدینے میں آ کر یمن سے مدینے میں آ کر حضور سے ملاقات کر لیتے ایمان کی حالت میں تو صحابی کا مرتبہ مل جاتا۔ پورے تابعی کہتے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، پورے تابعین مل کر بھی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا، اس سے بڑھ کر بات کیا تھی؟ مگر اماں بوڑھی ہے، ناتواں کمزور ہے، خدمت اپنے ذمے میں ہے، بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے، روٹی بنا کر سالن میں بھگو کر ماں کو کھلاتا ہے، ماں کو نہلا کر کپڑے بدلواتا ہے، ماں کے سر میں تیل ڈال کر کنگھی کرتا ہے، ماں کے لیے بستر بچھاتا سلاتا ہے، ماں اٹھ جائے بستر لپیٹ کر رکھتا ہے، سنڈاس پیشاب کو بچہ ماں کو لے جاتا ہے، اتنی خدمت ماں کی اپنے ذمے میں لی ہوئی ہے۔ اگر میں سرکار سے جا کر ملاقات کروں تو صحابی کا مرتبہ مل جائے، مگر پیچھے میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ بس ایک ماں کی خدمت آڑ بنی ہوئی تھی، سرکار سے ملاقات نہ کی اور سرکار دنیا سے چلے گئے۔ یہ خدمت کی وجہ سے سرکار فرما رہے تھے ابو بکر عمر اس سے اپنے حق میں دعا اس لیے کرانا کہ اللہ اویس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک دن حج کے موسم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے حاجیوں کو کہا بھئی جو لوگ یمن سے حج میں آئے ہیں وہ کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ دنیا بھر سے لوگ آئے، ساؤتھ افریقہ سے لوگ آئے، امریکہ لندن سے لوگ آئے، ادھر ایشیا سے لوگ آئے، پورے عرب ممالک سے لوگ آئے ہوئے حج کے لیے، سب بیٹھ جاؤ، وہ کھڑے رہو جو یمن سے آئے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، تم سب یمن سے؟ جی ہاں۔ تم میں جو قبیلے بنو عامر کا ہے وہ کھڑے ہو، باقی لوگ بیٹھ جاؤ۔ اس میں سے کچھ لوگ بیٹھ گئے، کچھ لوگ کھڑے رہے، کہ تم میں سے جو قرن خاندان کا ہے وہ کھڑے رہو، باقی لوگ بیٹھ جاؤ۔ تو ایک ہی آدمی کھڑا ہوا، باقی سب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے اس کو فرمایا آپ قرن خاندان کے؟ جی ہاں۔ قبیلہ بنو عامر کے ہیں؟ جی ہاں۔ یمن سے آئے ہیں؟ جی ہاں۔ تو پھر تم تو اویس کو پہچانتے ہوں گے؟ کیا پہچانتے؟ کیا میرا بھتیجا ہی ہے؟ حج میں آیا ہے کیا؟ ہاں آیا۔ پھر کہاں ہے؟ کہ عرفات کے میدان میں وہ اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت علی کو ساتھ میں لیا، وہاں پہنچے، وہ جھاڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ چر رہے تھے، جا کر بازو میں بیٹھ گئے۔ اویس قرنی نے محسوس کیا نماز کی حالت میں کہ کوئی آیا ہے، تو نماز جلدی سے مختصر کر کے سلام پھیر دی، دیکھا دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا بابا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ہمارا نام عبداللہ ہے۔ کہا عبداللہ تو سبھی ہے اللہ کے بندے، وہ نام بتاؤ جو تمہاری اماں نے رکھا ہے۔ رنگ کالا دیکھ چکے تھے، قد بانڈا دیکھ چکے تھے، کہ کیوں امتحان لینے آ گئے؟ حضرت علی نے کہا شاید یہ پہچانتے نہیں، ان کو تعارف کرانا بہتر ہے۔
کہ تمہارے سامنے جو بیٹھے یہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. 20 سے زیادہ قرآن میں وہ مقام ہے جہاں کوئی مشورہ عمر نے سرکار کو فرش پر دیا ہو، اسی مشورے کے مطابق اللہ نے فیصلہ عرش پر دیا ہے. جو رائے عمر کی بنتی ہے اللہ قرآن بنا کر نبی کے قلب پر اتارتا ہے. اتنے بڑے مرتبے کا مالک، 24 لاکھ کلومیٹر زمین پر حکومت کرنے والا، جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوا، اتنی لمبی چوڑی حکومت 7 بر اعظم پر جو حکومت کرتا ہے وہ عمر فاروق، عمر بن خطاب یہ ہے. اور میں علی ابن ابی طالب، ایک حضور کے داماد، ایک حضور کے سسرے، کانپ گئے. امیر المومنین مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھا کوئی عام آدمی، میں آپ کو دیکھا نہیں ہے، پہچانا نہیں تھا، اس لیے ایسا کہہ دیا. کوئی بات نہیں، بیٹھو اویس کرنی، بیٹھو، ہمارے حق میں دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، ہم دونوں آمین کہیں گے. اویس کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا ظلم ہے؟ کہاں صحابی رسول، وہ بھی اجلہ صحابہ میں سے، بزرگ صحابہ میں سے، حضور کے قریبی صحابہ میں سے، ایک حضور کے سسرے ہیں، ایک حضور کے داماد ہے، ایک کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے اور حضور کی بیٹی ایک کے نکاح میں ہے. تم اتنے بڑے مرتبے پر فائز، ارے تم دعا کرو میں آمین کہوں. حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں، دعا تم کرو گے، آمین ہم کہیں گے. حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں امیر المومنین ایسا کیوں، ایسا کیوں، آپ دعا کریں میں آمین کہوں، ایسا کیوں نہیں؟ کہا ایسا اس لیے پیارے کہ نبی نے تیرے بارے میں فرمایا ہے اویس جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہتا ہے. تیری ماں کی خدمت میں تجھے وہاں تک پہنچا دیا کہ جب بھی تو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہتا ہے. یہ ہے ماں کی خدمت کا صلہ، جس کی دعا رد نہیں ہوتی، جس کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک جگہ لوگ جمع ہوئے، بہت سارے لوگ. ایک اونٹ سوار آیا، اس پر ماں بیٹھی، ایک بیٹا بیٹھا ہوا. بچے نے اتر کر دیکھا یہ جنگل میں اتنے سارے لوگ جمع کیے ہوئے. جا کر پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سارے جمع ہوئے؟ کہنے لگے قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء کے واسطے آئے تھے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ پاک بارش کا نزول کر دے، لیکن اتنی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، بجائے بادل آنے اور برسنے کے یا دھوپ اور تیز ہو جاتی ہے، سورج اور تیز ہو جاتا ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں. اس بچے نے کہا ٹھہریے تھوڑی دیر، ابھی ہم انتظام کرتے ہیں، اللہ بارش برسا دے گا. وہ مجمع سے ہٹ کر بچہ اپنی ماں کے پاس گیا جو پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، اونٹ پر سوار تھی، ماں کا آنچل پکڑا، اس کو بوسہ دیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا. تھوڑی دیر میں بادل آ گئے، برسنا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے اس بچے سے پاس جا کر کہا ہم اتنے سارے، ہم میں پتہ نہیں کتنے علماء ہیں، کتنے صلحاء اتقیاء ہیں، اللہ نے بارش نازل نہیں کی، تو نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھا کر بارش کو کیسے بلا لیا؟ وہ کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں، میری ماں آج تک اتنے پردے میں ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، میں نے اپنی ماں کے آنچل کو پکڑ کر دعا کیا اللہ اس ماں کے صدقے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بارش برسا دے. اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا. مائیں ایسی ہو تو اولاد ایسی ہوتی ہے، اویس کرنی جیسی ہوتی ہے. اویس کرنی وہ جو ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے صلہ یہ پاتے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. ماں کی خدمت کی صلہ، خدمت کرنے والے صلہ یہ پاتے ہیں کہ جب بھی دنیا میں تلاوت کرتے ہیں اللہ پوری جنت کو سناتا ہے. اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرے، انہیں سکھائے، سمجھائے، بتائے. وہ جھٹک دیتا ہے. بیوی کا اکرام کیا ہے؟ جھاڑو سمجھتا ہے، پیر کی جوتی سمجھتا ہے. جس ماں باپ نے تربیت کی، گود میں کھلایا، گود میں سلایا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس باپ کو دھکے دے کر مار رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس جوان کو معلوم ہونا چاہیے میرے ماں باپ کی کتنی قربانیاں لگی، جب جا کر میں اس لائق بنا، اقتدار مجھے ملا ہے تو میرے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. بھول گیا اپنے ماں باپ کے احسانات کو. جب گود میں چھوٹا تھا، عمر 1.5 کی تھی، توتلا بول رہا تھا، ابھی بولنا سیکھا تھا.
बड़ा बच्चे ने अगर थोड़ा कीचड़ लगा दिया, कपड़ों को दाग लगा दिया, बाप ने थप्पड़ रसीद कर दिया। छोटा बच्चा 1.5-2 साल का अगर कीचड़ में हाथ लेकर बाप को आए ड्यूटी के जाने के वक्त में हाथ से पकड़ ले और कमीज गंदा कर दे, तो मुस्कुराकर भी इसे कहता है, देख है कैसा कर दिया इसने गंदा। बहुत औचीन होते चला, कुचीन ला धो लेता जरा जल्दी से, जरा से नहीं डांटेगा। प्यार है, मोहब्बत है, उस बच्चे के लिए इतनी चाहत है, हर गलत हरकत को भी बाप मुस्कुराकर माफ कर रहा है। यही बच्चा गोद में बैठा, दीवार पर कौवा आया। बेटे ने पूछा तोतली जबान में, अब्बू वो क्या है? बेटा वो कौवा है। अब्बू वो क्या है? बेटा वो कौवा। अब्बू वो क्या है? बेटा कौवा। अब्बू वो क्या है? बेटा वो कौवा। जितनी बार पूछ रहा है उतनी बार मोहब्बत से जवाब दे रहा है, मुस्कुरा रहा है। मेरा बेटा बोलना सीख गया। कितनी बार पूछा? 20 दफा कम से कम पूछा मेरे बेटे ने, अब्बू वो क्या है? घर में आकर औरत को सुनाता है, देख मेरे बेटे को मैं लेकर बैठा था, वो दीवार पर कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने 20 दफा मुझसे पूछा अब्बू वो क्या है, अब्बू वो क्या है, और मैंने 20 दफा मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटे वो कौवा है, बेटे वो कौवा है। कितना प्यार था बाप को बच्चे से, कितनी मोहब्बत थी बाप को बेटे से। लेकिन वही बेटा जब जवान हुआ और बाप अब बूढ़ा हो गया, अब आंख से कम दिख रहा, दिमाग में बात, खोपड़ी में कोई चीज बैठती नहीं है, कान से बराबर सुनाई नहीं दे रहा, उसी दीवार पर फिर कौवा आकर बैठा। अब बच्चा जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, नजर कम आने की वजह से बाप ने पूछा, बेटे वो दीवार पर क्या है? बेटे ने कहा अब्बा वो कौवा है। बाप की समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछा, बेटे वो दीवार पर क्या है? अब्बा नहीं समझ में आता, क्यों सवाल करते बार बार? नहीं दिखता तो क्यों पूछते बार बार? खामोश क्यों नहीं बैठते? भूल गया बाप के उस एहसान को कि तू जब गोद में था तो 20 दफा बाप ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था, बेटे वो कौवा है, बेटे वो कौवा है। एक बार भी तुझे डांटा नहीं था। अब तू जवान हो गया, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, तो दूसरी मर्तबा में ही डांट कर कह दिया, बड़े मियां दिखाई नहीं देता तो खामोश क्यों नहीं बैठती? भूल गए एहसानों को। माँ बाप की जिंदगी तकलीफ दे समझ में आने लगी। जाहिल तो जाहिल, पढ़े लिखे भी बीवी के सुकून के खातिर और माँ बाप की खिदमत से बचने के लिए, अब पारस में पढ़ाई के निजाम सही नहीं है, अब बालापुर में बच्चों की कॉन्वेंट का निजाम सही नहीं है, इसलिए हम वहां एक क्वार्टर लेकर के या फ्लैट लेकर के रहते हैं, ताकि वो 5 साल का और 3 साल का बच्चा जिसका बचपन हमने छीन लिया, हम उसको वहां तालीम देंगे और उसकी तालीम के लिए हमारी मजबूरी है। अम्मा अब्बा तुम जा रहे हो, हम वहां रहते हैं, साथ में ले जाने की गुंजाइश नहीं। ये बहाना, तुम यहां रहो, खर्च दे दिया जाएगा। हर लम्हे मां सोचती है कितने लाड से पाला था, कैसे गोद में ले लेकर जागती थी, कैसे रात भर ले लेकर पीती थी। वो बाप दिन भर का थका मांदा बच्चे की जरा सी आंख पर उठता था। आज हफ्तों 15 दिन महीने गुजर रहे हैं, बच्चे को देखना नसीब नहीं होता। वो अपने भी बच्चों में खुश है, हमारे लिए पैसा आ रहा ना, हमारे लिए पैसा आ रहा है। ये पैसे की ख्वाहिश माँ बाप को कम है, बच्चे के देखने की ख्वाहिश ज्यादा है। वो चाहते हैं हमारी लख्त जिगर, मेरा नूरे नजर मेरी आंखों के सामने रहे, मगर इनका रहना ही तो बोझ महसूस हो रहा है। खुदा न खास्ता यही हालात रहे, 2 दिन दूर नहीं, अमेरिका जैसे शहर में जहां पर सेंटर बनाए जाते हैं, जहां माँ बाप को दर्द दिया जाता है, यहीं पर रहो, तुम्हारा इंतजाम यहीं पर होगा, खाना पीना मिलता रहेगा, हम रसीद कटवा लेंगे, तुम्हारी रसीद फाड़ लेंगे, साल में 1 दफा आने का मौका होगा, फादर डे या मदर डे पर मुलाकात होगी अब्बा, फिर कपड़े का जोड़ा, फिर मिठाई का डब्बा। ये माँ बाप से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, साल भर में 1 दफा सेंटर में, जहां बाप को ले जाकर छोड़ा था, जहां मां को ले जाकर छोड़ा था,
جس کی زندگی، جس کی معیت، جس کا ساتھ ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا تھا، ہم نے اسی لیے اس کو ایجوکیٹڈ بنایا تھا، اسی لیے اونچی ہم نے اس کو تعلیم دی تھی۔ وہ بھول گیا ماں باپ کے احسانوں کو، وہ بھول گیا ماں باپ کے حق اور احترام کو۔ حضرت مولانا محمود حسین نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے گلے اور چھاتے میں رسی باندھ کر ایسے گھسیٹ رہا تھا جیسے کوئی مرے ہوئے جانور کو گھسیٹتا ہے۔ کپڑے پھٹے، چمڑی ادھڑی، خون کی پھوار لگی، خون خون ہو گیا۔ ایک مقام آیا، باپ کہنے لگا بیٹے اس سے زیادہ آگے مت لے جانا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا۔ بیٹا کہنے لگا ابا یہاں تک جو کھینچ کر لایا یہ اب تک ظالم نہیں ہوا کیا؟ یہ ظلم نہیں تھا کیا؟ باپ کہنے لگا بیٹے اس لیے کہ میں نے میرے باپ کو یہیں تک کھینچا تھا، اس کے آگے تو نہ لے جانا۔ كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا، ماں باپ کے نافرمانی کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ ویسا مزہ نہ چکھ لے جیسا اس نے ماں باپ کے ساتھ میں کیا تھا۔ موت نہیں آئے گی، زندگی بڑھ جائے گی، ویسی حرکت اس کے ساتھ ہوگی تب اسے موت آئے گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہو۔ جوان بچے بچیاں اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اکرام کریں، موبائلوں سے ان کو دور رکھے۔ یہ بات طے کر لے جن کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا وہ کسی فیلڈ میں بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ شوق جہاں پال رکھے ہیں وہاں پر ترقی نہیں ہو سکتی۔ حلال پر لائے اپنی زندگیوں کو، حرام سے اجتناب کرے، جائز کو اپنائے، ناجائز سے بچے، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام خود بھی کرے، گھر والوں سے کرائے۔ تلاوت کرو روزانہ، ایک پارہ نہ صحیح آدھا پارہ نہ صحیح پا پارہ نہ صحیح 2 رکوع، لیکن قرآن کھلنا چاہیے۔ مہینہ گزر جاتے ہیں، سال گزر گیا قرآن نہیں کھلا۔ کوئی مرے گا قرآن تب کھلے گا، رمضان آئے گا قرآن تب کھلے گا، باقی دھول جمتی ہے دیکھا نہیں جاتا۔ قرآن پر دھول جم جاتی ہے دیکھا نہیں جاتا۔ اس قدر غفلت قرآن سے۔ اولاد کے ہاتھ میں قرآن تھماؤ، بیٹے قرآن شریف پڑھو، تمہیں پڑھنا آتا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا آتا ہے جا کر سیکھو، کسی معلم سے سیکھو، کسی مکتب میں جاؤ، تعلیم بالغہ میں پہنچو۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ ائمہ ماشاءاللہ اپنے اوقات کی قربانی دے رہے ہیں، دن میں الگ، بغیر کسی پیسے، بغیر کسی لالچ کے۔ رات میں تعلیم بالغہ میں آؤ جوان، آؤ چچا، آؤ ماموں، میں تمہارا قرآن صحیح کر دوں۔ امت میں طلب نہیں، ہم میں طلب نہیں کہ قرآن کی 4 سورتیں ہی صحیح کر لو۔ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑے مجمع میں کوئی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہے مجھے تجوید اور قرآن ترتیل سے یاد ہے، میں قرات سے پڑھ سکتا ہوں، میں 4 سوریں یاد ہے، الا ماشاءاللہ چند لوگ نکلیں گے۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ پڑھی جانے والی نماز 15 سال کی عمر سے شروع کیا تھا، 55 سال کی عمر ہو گئی، مگر وہ 4 سورتیں بھی صحیح سے یاد نہیں، التحیات صحیح سے یاد نہیں، درود شریف صحیح سے یاد نہیں، دعائے معصورہ صحیح سے یاد نہیں۔ وقت نکالے، فارغ کرے، اپنی بچیوں پر خاص طور سے نظر رکھے، ماں بہنوں پر نظر رکھے۔ بے پردہ کی زندگی اللہ پسند نہیں کرتا، بے پردہ نہ نکالے۔ میرے معاشرے میں یہ بہت بڑا بگاڑ آ گیا۔ رمضان جیسا موسم آئے، بقرعید جیسا موسم آئے، شادی بیاہ کا موسم آئے، میرے کو جمتا ہی نہیں ہو کپڑے لینا۔ عورت کے کپڑے کیسے لینا اپنے کو جمتا ہی نہیں۔ پیسے دینا بنی گھر والی کے پاس لے 5000 روپے، جا اپنے پسند سے لے کرا، چلی وہ بھی دکان میں جا کر بیٹھی ہے، کپڑے خرید رہی ہے، ہر چیز لے رہی ہے، مرد بن گئے ایسی۔ پہلے مرد لاتا تھا کپڑے، یہ رہا کپڑے، پسند آئے نہیں،
بڑا یہی جو میں نے لائے ہوئی اچھے، اب 10 لا کے رکھو سامنے، یہ برابر نہیں، یہ برابر نہیں، یہ ڈسکو ہے، یہ پھسکو ہے، وہ بالکل ویسا ہونا، ایسا کر تو خود لا لے جا کے۔ تو ساری دکانوں میں عورتوں کی بھیڑ، آدمی لوگ جاتے ہیں ہمارے جیسے دکان میں تو باہر کھڑے کے انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ کب نکلے باہر تو اپن چلے اندر، ان کا بازار تو ختم ہی نہیں ہوتا، کھلے باہر چھوڑ دیا۔ فیشنیبل برقعے وہ سب کو دیکھ رہی ہے، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، ابھی الگ الگ قسم کے برقعے، فیشن، لوگ اس کے کپڑوں کو کم، اس کے برقعے کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ بے پردگی کی زندگی نہ اللہ نے پسند کیا، نہ اللہ کے نبی نے پسند کیا۔ میں نبی بتایا شروع میں پردے کی آیت رات میں نازل ہوئی تھی، صبح کو ایک بھی عورت میں پردہ نظر نہیں آئی، یہ تھا اسلام زندگیوں میں ماں و بہنوں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، جنتی عورتوں کی سردارن، حضور کی چہیتی بیٹی، حسنین کریمین کی اماں، علی مرتضیٰ کی گھر والی، مرنے کا وقت قریب آیا، عمر 24 سال کی ہے، اتنی کم عمر میں دنیا سے جا رہی ہے، حضور پاک علیہ السلام کے انتقال کا وصال کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئی، سرکار کے سینے سے بہت چپک کر رونے لگی، زارو قطار رونے لگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا نہ رو، صبر کرو۔ پھر حضور نے کوئی بات کان میں ارشاد فرمائی تو مسکرانے لگی۔ حضور کے دفن کے بعد میں کسی نے پوچھا تھا حضرت فاطمہ سے آپ اس قدر روئی کہ بہت زیادہ روئی، اس کے بعد میں مسکرائی، ایسا کیوں ہوا؟ کہنے لگی میرے ابا کے پاس جب گئی، جا کنی کی حالت جب دیکھی کہ اب ابا کا شاید انتقال ہو جائے، ابا آخری حالت میں دکھے تو میرا رونا تھمتا نہیں تھا، اس لیے میں رو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابا نے میرے کان میں کچھ کہا تو میں مسکرا رہی تھی۔ ابا نے یہ بات مجھ سے کہی بیٹی رونا، صبر کر، مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملاقات تو کرے گی۔ اشارہ اس بات کا تھا کہ تو بھی جلدی ہی مجھ سے ملنے والی ہے۔ 24 سال کی عمر ہے، حسنین کریمین محسن رضی اللہ عنہم، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، موت کا وقت قریب آ گیا۔ 24 سال کی عمر میں اپنی خادمہ سے کہنے لگی میرے لیے پانی رکھ دے، غسل کرنا چاہتی ہوں، غسل کر چکی، کہا میرے لیے اچھے سے کپڑے نکال دے، پہننا چاہتی ہوں، اچھے سے کپڑے پہن لی، کہا چارپائی کو قبلہ رخ کر دے، لیٹنا چاہتی ہوں، چارپائی قبلہ رخ کر دی، آپ لیٹی اور کہنے لگی خادمہ سے علی آئے تو انہیں بتا دینا میرا غسل ہو گیا، اب میں مرنے جا رہی ہوں، اگر مر گئی تو غسل مت دینا، میرا غسل ہو چکا، اور یہ کہہ دینا کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کے چلنا، دن کے اجالے میں نہیں، دن کے اجالے میں نہیں۔ کچھ بات ایسی کر ہی رہی تھی کہ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے، سرحانے بیٹھے، فاطمہ کیا حال ہے؟ کہ بس آخری موقع ہے ملاقات کا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ علی میرے سرتاج، میں بھی تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کر چلیو، دن کے اجالے میں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ ایسا کیوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض جنازے وہ ہوتے، بعض مردے وہ ہوتے کہ لوگ جب کثرت سے آ کر اس کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے جنازے میں رکھے مردے کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی مردے ہوتے ہیں کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جنازے میں رکھے مردے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ارے تیرا جنازہ تو وہ بابرکت جنازہ ہے کہ جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب بخشے جائیں گے۔ فاطمہ تم لوگوں کو مغفرت سے کیوں محروم کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا علی مرتضیٰ سے میرے سرتاج کیا تمہیں معلوم نہیں
फातिमा के चेहरे को या तो नबी मुस्तफा ने देखा है या अली मुर्तजा ने देखा है, किसी गैर महरम की नजर भी आज तक फातिमा पर नहीं पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे को देखकर कोई यह अंदाजा लगा सके कि फातिमा लंबी थी या बांडी थी। हमने फातिमा का चेहरा तो सारी जिंदगी देख नहीं सके, कम से कम कद ही देख लेंगे, कोई कद भी देख ना पाए, इसलिए रात के अंधेरे में लेकर चलना, दिन के उजाले में नहीं। इस कदर पर्दा है, इस कदर पर्दा। पर्दे वाली जिंदगी, अल्लाह को महबूब, अल्लाह के नबी को महबूब। बेपर्दा नजर आई जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैर ऐसे कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे, आपके पर्दे को क्या हुआ? कहने लगी कि मर्दों की अकलों पे पड़ गया, तो पर्दा मर्दों की अकलों पे पड़ गया, इसलिए बेपर्दा खुले महार घूम रही है। कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आए, जैसे जिस्म पर कपड़े ही ना हो, चिपके हुए कपड़े, बारीक कपड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लानत की है ऐसे औरतों पर। इसलिए मेरे भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी जिंदगी को सही नहज पर लाओ, सही तरीके पर लाओ, हलाल को अपनाओ, हराम से बचो, जायज को करो, नाजायज से बचो, अपनी औलाद की तरबियत सही करो, पर्दे वाली जिंदगी बनाओ और अपनी औलाद को ये सिखाओ माँ बाप का इकराम क्या होता है, एहतराम क्या होता है। हलाल कमाई के दरवाजे ढूंढो, हराम कमाई से बचो, ब्याज सूद सट्टे से बचो, शराब खोरी वाली जिंदगी से बचो। अपनी औलाद पर रहम करो, खुद की हाल पर रहम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहलो याल और बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आप जिम्मेदार हैं, आपसे सवाल किया जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम में से हर एक फर्द एक जिम्मेदार है, उसके जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा। वल मरउ राइन फी बैतिही मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी घर का बड़ा, वो भी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में, उसके मुतअल्लिकीन के बारे में सवाल किया जाएगा। अपने माताओं से पूछा जाएगा। यह नहीं कहेगा अल्लाह डिग्री दिलाया था क्या नहीं, इख्तिदार से लगाया था क्या नहीं, नौकरी सर्विस से लगाया था या नहीं। अल्लाह यह पूछेगा इसकी आखिरत के लिहाज से तूने तरबियत क्या की है, ईमान पर खातिमे के एतबार से तुमने क्या सोचा है, आमाल की पुख्तगी के एतबार से तुमने क्या सोचा था। यह अपनी आखिरत को बनाकर आया या अपनी आखिरत को दुनिया में बिगाड़ कर आया, अल्लाह यह सवाल करेगा। हर औरत भी अपने मर्द से पूछेगी, बेटा अपने बाप से हिसाब लेगा और अल्लाह के सामने बबांग दहल कहेगा, अल्लाह मेरे बिगड़ने में जहां कसूर मेरा है, मेरे बाप का भी है, ये अगर मुझे सरजनिश करता या सही तरबियत करता तो मैं न बिगड़ता। ये मेरे माँ बाप है, इनको दुगना अजाब दे। वो क़यामत का दिन, वो हशर का हवलनाक मंजर, वो हवलनाक ताबनाक मैदान में हर एक अपना अपनी नफ्सी का आलम होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। वहां पर हर कोई चाहेगा किधर से कोई नेकी मिल जाए तो मेरा बंदोबस्त हो जाए। सामने आएगा हर कोई, अल्लाह मुझे बदला चाहिए, अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। वो बीवी सामने आ गई और शौहर के बारे में अल्लाह से कहेगी, अल्लाह अगर मैं बिगड़ी, नमाज छोड़ी तो कसूर शौहर का भी है, सालन में नमक कम ज्यादा हुआ, कपड़ों की प्रेस ना हुई, घर को पोछा ना मारा, घर में झाड़ू ना दी, इसकी पेशानी पर सलवटें पड़ती थी, इसकी पेशानी पर बल आते थे, मुझे डांटता था, मारता था, गाली से पेश आता था, नमाजें कई वक्त की छूट गई, इसकी पेशानी पर बल नहीं आया, कभी कुरान की तिलावत न की, इसने कभी सरजनिश न की, न कभी डांटा है। अल्लाह दुनियाई कामों पर, दुनिया के कामों पर जरा से बिगाड़ पर सरजनिश करने वाला ये मर्द, ये शौहर, ये मुझे आखिरत के लाइन से कभी टोकता नहीं था, दुगना अज़ाब इसको दे। वो शौहर कहेगा, बेगम कितने एहसान तुम पर किए, वो एहसानों का वास्ता, जैसी चप्पल चाहिए वैसी ला कर दिया, जैसे कपड़े चाहे वैसे ला कर दिया, जैसे मकान चाह वैसे बना कर दिया, दुनिया के सारे एहसानों का वास्ता, मेरे गुनाह क्या कम है जहन्नम में जाने के लिए। अल्लाह के सामने गिले शिकवे करके मुझसे हिसाब ना मांगो। मगर वो औरत भी बबांगे दहल कर क़यामत के दिन कह देगी, वो दुनिया थी जहां तुम बंद करते थे ज़बान मेरी, ये महशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। एक एक बात अल्लाह के सामने बयान करेगी, क्या बनेगा उस वक्त। इसलिए वल मरउ राइन फी बैतिही मसऊलुन अन रइयतिही, घर का हर मर्द वो भी जिम्मेदार है, चाहे भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे शौहर हो, चाहे बाप हो, उसकी
ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا. اس لیے بچے اور اپنے خود کی اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے جہنم کی آگ سے. اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. اب جن شعر کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ شعر مہاراشٹر ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, ان کے بولوں میں سلاست نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کی ہر اعتبار سے تربیت فرمائے, اخلاص کی مایا ان کو نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ سننے سے زیادہ عمل کی جذبے نصیب فرمائے, اخلاص سے بھرپور ہمیں قلوب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل, محبت کا پیغام, انسانیت کے نام.